This program is brought to you in association with We bring you closer to life. BSO, moving life forward. ویلکم بیک جی. بیفور گوئنگ فار دا بریک آئی واز ٹیلنگ یو کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت جو بات کر رہے تھے ہم پی سی بی نے جو 5 سال کا بین لگایا ہے شعیب اختر صاحب پہ, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. کالرز لیے ہم نے توصیف رزاق صاحب سے ہم نے بات کی جو ٹرینر ہے شعیب اختر صاحب کے. انہوں نے کہا جی کہ آدھی سے زیادہ ٹیم جو ان سے کرکٹ ٹیم پاکستان کی وہ دے ہینگ آؤٹ لیٹ نائٹ, دے بوز, دے اسموک اینڈ دے ڈو ایوری تھنگ. بہرحال یہ ان کا پرسنل فیل ہے جی. وہ اپنی جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کہا وہ جو مرضی کریں, لیکن اس سے پاکستان یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو سی ہے اس میں پرفارمنس جو سی پلیئرز کی وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. نو بڈی کیئرز کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. پھر ہم نے بات کی سرفراز نواز صاحب سے جو کہ فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں. انہوں نے بات کی ہمارے سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی پرسنل ریزنز ہیں پی سی بی کے اور جس کی وجہ سے ان کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے, سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے شعیب اختر صاحب کو. بٹ ہی ہیز فیلڈ, سرفراز نواز صاحب ہیز اٹرلی فیلڈ ٹو کم اپ ود اے ریزن کہ کیا پی سی بی جو بنا ہوا ہے, پی سی بی اسی مقصد کے لیے بنا ہوا ہے کہ وہ لک آفٹر کرے پلیئرز کو, اور اگر کوئی ڈسپلن کا پرابلم ہے یا اگر کوئی پرفارمنس میں پرابلم آ رہا ہے تو پلیئرز کو ان کو بتائے اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرے. بٹ سرفراز نواز صاحب کا کہنا ہے کہ شاید وہ اپنا کام جو ان سے ہے وہ نہیں کر رہے, جس پہ کہ کافی لوگوں کی اس پہ اتفاق نہیں ہے, کیونکہ پی سی بی جو اپنا کام ہے وہ ضرور اپنا کر رہا ہے کام, اور وہ میرے خیال میں اسی طرح کیا جاتا ہے دنیا کے ہر جگہ پہ. اینی ویز ہم آتے ہیں واپس سیاست پہ. جو ہم این ڈبلیو ایف پی کی بات کر رہے تھے, این ڈبلیو ایف پی میں جو امیر حیدر ہوتی صاحب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج ہوئی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نواز نے سرحد حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ پیر صابر شاہ صاحب جو ان سے, پیر صابر شاہ جو پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کے این ڈبلیو ایف پی میں, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ ایسی منسٹریز آفر کی گئی تھی جس سے ہم اس صوبے کی خدمت نہیں کر سکتے. ان منسٹریز میں ایک تھی منسٹریز آف فشریز اور ایک انہوں نے منرلز اینڈ کامرس کی کوئی منسٹری تھی جس کے بارے میں کنفرمیشن انہیں بھی نہیں ہے ہمیں بھی نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تھی. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آغا صاحب سے ہم بات کریں گے. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی آج اے این پی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اختلاف ہو گیا منسٹریز کی وجہ سے, آغا صاحب کس طرح لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ ایک بڑی مطلب یہ کہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کی خدمت پہ اور ہمارے سننے والوں کی خدمت پہ کہنا چاہتا ہوں, اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا. اب دیکھیے یہ جو فشریز کی منسٹری ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے, کیونکہ آپ بھی وہیں رہے, ہم بھی مطلب این ڈبلیو ایف کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر اتنا ڈیولپ کر سکتا ہے اور اس سے مطلب یہ کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے. خود ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. دوسری منرل ہے. اچھا منرل ڈیولپمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس سے میں سمجھتا ہوں این ڈبلیو ایف مالا مال ہے, جس طرح بلوچستان مالا مال ہے. تو اب یہ کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے اس سے مطلب ایک میسج گئی, ایک میسج یہ گئی کہ جس قسم کی وفاق میں محبتوں رشتوں کی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے وہ صوبہ میں نہیں ہو رہی. اور یہ جو سلسلہ ہوگا اگر اس قسم کی ایک دوسرے سے عدم تعاون شروع ہوگا, اور ابھی تو وہ امیر حیدر ہوتی صاحب نے اپنی تو حلف لیا ہے اور ان کو یونانیمس مطلب یہ کہ منتخب کیا وزیر اعلیٰ, اور وہ بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں, خود وہ گرینڈ سن ہے عبدالولی خان صاحب کے. تو آپ مجھے بتائیے مبشر صاحب کہ اگر یہ چھوٹی سطح پر اگر یہ ہونے لگا اور اس طریقے سے عوام میں یہ باتیں ہونے لگیں تو پھر دوبارہ مایوسی پھیلے گی. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو لائے تھے ان سیاستدانوں کو اس لیے کہ یہ مفاہمت کے ذریعے, دوستی کے ذریعے اور پاکستان کے مفاد اور عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آگے چلیں گے, لیکن اب یہ چھوٹی چھوٹی منسٹری پہ مطلب جھگڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ملک کا مفاد جو ہے وہ پیچھے چلا گیا, عوام کا مفاد پیچھے چلا گیا اور منسٹری سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں جناب نواز شریف صاحب کو وہ چاہیے, وہ ایک بردبار ہیں, انہوں نے مطلب یہ کہ تنگ اور ترش دیکھا ہے
زندگی میں بڑے نشو فراز دیکھے ہیں، اور ان کو کم از کم یہ چاہیے تاکہ اس سطح پر، کیونکہ دیکھیے NWFP جو ہے نا یہ بڑا حساس علاقہ ہے، یہاں پہ تھوڑے دن کے بعد یہ ہے کہ جو خودکش حملے ہوئے ہو، جس طریقے سے وہاں پر شر پسند موجود ہیں، جہاں پہ غیر ملکی موجود ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ANP کی جو گورنمنٹ ہے، جو عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے، جو مفاہمت پر یقین رکھتی ہے، اس کے ذریعے بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس قسم کی کھچاؤ ہوا، اس قسم کی رسا کشی ہوئی، اس قسم کی کشیدگی ہوئی، تو اس سے وہ آپ کا جو خواب ہے، یعنی یہ کہ پورے صوبہ سرحد کو ہم امن کا ایک گہوارہ بنائیں گے، اور یہ ہے کہ وہاں پہ جو شر پسند ہیں وہ ان کو ہم نکال دیں گے، اور یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ امن ہو، ترقی ہو اور لوگوں میں خوشحالی آئے، تو یہ سارے خواب تو مطلب بکھر جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ ایک پیر صابر شاہ صاحب نے ایک بات کی آج، انہوں نے کہا جی کہ وی ہیو 9 MPAs اینڈ وی آر بینگ آفرڈ اونلی 2 ministries. دیٹ از انجسٹس، ایز وی ڈیزرو ایٹ لیسٹ 3 ministries. اور یہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 3 منسٹریاں ملنی چاہیے تھی، ہمیں 2 منسٹریز دی ہیں، اور وہ بھی منسٹریز وہ دی ہیں جس سے ہم صوبے کی خدمت نہیں کر سکتے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا۔ اس کے جواب میں ہوتی صاحب سے جب سوال کیا گیا آج پشاور میں، تو ہوتی صاحب نے کہا جی کہ ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ آؤٹ. ٹھیک ہے. سو فرام ہوتی صاحب اینڈ اٹس اے گڈ ول جسچر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایوری تھنگ از. لیکن مشتاق صاحب میں بتاؤں، دیکھیے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں منسٹری ملنی چاہیے تھی اور ہمیں 3 ملی، دیکھیے اس وقت جو پاکستان جو ہے، دیکھیے ہم سب یہ کہتے ہیں، اور حزب اختلاف جو اس وقت حزب اقتدار میں ہے، پہلے تو یہ اختلاف میں تھے، تو حزب اختلاف میں بیٹھ کے کسی کو برا کہنا، کسی کی مذمت کرنا، کسی کی برائیاں نکالنا، کسی کی خامیاں نکالنا بہت آسان ہے. اب یہ خود اقتدار میں ہے، تو اقتدار میں رہے تو ان کو تو ایک ایک قدم بڑا پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. تو 3 منسٹری یا 2 منسٹری لے لیتے، ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ان کو تیسری منسٹری بھی مل جاتی ہے اگر کارکردگی اچھی ہو. لیکن منسٹریز کا چکر کیوں پڑ جاتا ہے؟ ایم کیو ایم نے تو منسٹریز نہیں لی. دیکھیے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، ایم کیو ایم نے دیکھیں آپ نے سینٹر میں کوئی سینٹر منسٹری میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے ریزن ہے ویسے اگین، لیکن ایم کیو ایم نے سینٹر میں منسٹریز نہیں. جی ہاں، تو بھائی انہوں نے کوئی بیانات تو دینے نہیں. اور حالانکہ مجھے حیرت ہے، فیور نہیں کر رہا ایم کیو ایم کی، کیونکہ نہیں فیور کیا تجزیہ کر رہے ہیں، نہیں آپ تجزیہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر لوگ اپنے تجزیوں میں انتہائی غیر مناسب بات استعمال کرتے ہیں تو آپ تو ایک بہت ہی مناسب اور ایک بہت ہی مہذب آپ جملہ استعمال کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے منسٹری کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پاکستان بحران سے گزر رہا ہے، NWFP کا پورا علاقہ بڑا حساس ہے، وہاں پہ لوگ امید کر رہے ہیں کہ یہ خودکش حملے ختم ہونے چاہیے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہونی چاہیے اور لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر فاٹا میں مطلب اکنامک ریفارمز لے کے نہیں آئے تو ہمارے سارے مطلب یہ کہ جو منصوبے کے دھرے دھر رہ جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو منسٹری کا مسئلہ ہے نا، یہ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ساری جنگ جو ہے وزارتوں پر ہے، آپ کی جنگ عوام کی فلاح پہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ فلاح کا جو تصور ہے وہ تو میں کہتا ہوں مقدم ہونا چاہیے. اور میں پھر دوبارہ آپ کے توسط سے جو قائد مسلم لیگ نواز شریف صاحب اس سلسلے میں انٹروین کریں اور سمجھائیں کہ وی ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی ٹوگیدر. بالکل ٹھیک ہے. رحیم داد خان صاحب ہیں پریزیڈنٹ PPP کے NWFP کے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رحیم داد خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. مطلب بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. اچھا، یہ کیا آج اختلافات پیدا ہو گئے جی؟ یہ جناب تو اختلافات تو نہیں ہے. اچھا. اور پہلے سے جو کہ NP اور PPP کا سیٹ اپ ہو رہا تھا جی، تو اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے اس میں انوالو نہیں تھی. ٹھیک جی. تو یہ 2 پارٹیاں جو ہے یہ ان کی باتیں ہو رہی تھی، اور تو بعد میں ایک ہفتہ پہلے NP کے ساتھ ان کی بات ہوئی، پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ کو شامل، میں نے کہا ہم تو ضرور شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نیشنل سیٹ اپ میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، تو اتنا بھی ہو. اس میں جو باتیں ہوئی اس دن کل تک باتیں چل رہی تھی جی. تو پھر انہوں نے وزارتوں کے متعلق کوئی ہے اس کے معروضات ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ساتھ لے جا رہے ہیں. اچھا، ان کو کیسے لے کے ساتھ چلیں گے؟ مطلب کہ وہ تو کہہ رہے پیر صابر شاہ صاحب نے جیسے آج کہا کہ انہیں 3 منسٹریاں ملنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ 9 MPA ہیں اور ہمیں 2 دی گئی ہیں، وہ بھی اچھی منسٹریز نہیں ہیں. تو اس پہ مطلب کیسے آپ ورک آؤٹ کریں گے؟ ان کو اچھی منسٹریز دیں گے یا تیسری منسٹری بھی کوئی دیں گے؟ منسٹری ہمارے جو ہے سامنے منسٹری کی عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم ایک نظام چلانا چاہتے ہیں
اور یہ کنسنسس جو ہے ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو قربانی پاکستان پیپل پارٹی نے سینٹرل میں دی ہوئی ہے, پھر پنجاب کو کھلا ہاتھ دیا, یہاں صوبہ سرحد میں بھی ہم بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, اصولی بات یہ ہے کہ یہ این پی کے لوگ زیادہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے رحیم داد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی ہیو ٹو کٹ یو اوور ہیئر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. رحیم داد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ لیکن انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ کیسے ورک آؤٹ کریں گے وہ اپنی پارٹنرشپ جو سی ہے اپنا این کے ساتھ اوور آل اس کے. جی صاحب ایک بات تو انہوں نے کہی, انہوں نے یہ کہی تھی کہ پہلے تو جب وزارت سازی ہو رہی تھی اس میں تو مسلم لیگ نون شامل نہیں تھی, ہے نا, اس میں تو پی 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 اور اے این پی تھی, اور این پی جو ہے وہ ڈومیننٹ فورس ہے صوبے سرحد میں. تو انہوں نے کہا کہ عذرائے ہمدردی, عذرائے تعاون, عذرائے محبت, تاکہ یہ کہ جو خواب ہیں عوام کے مسائل حل کرنے ان کو بھی شامل کر لیا ہے. تو 2 منسٹری تو پھر مل رہی, تو میرا خیال ہے کہ they should be thankful to them instead of quarreling for 3rd ministry when they have invited them just as a gesture of friendship. تو مطلب جیسے کہ رحیم داد صاحب نے بتایا, تو اس کا مطلب یہ کہ they were not in line, کیوں میں تو نہیں تھے یہ لوگ. ہاں کیوں میں نہیں تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9 MPs ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں صرف 2 منسٹریز دی جا رہی ہیں, which is injustice. پیر صابر شاہ صاحب کو ہم لینے کی کوشش کریں گے جی لائن پہ, دیکھیں وہ مل جائے ہمیں. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ان کے بھی ویوز لے لیں, بٹ جب تک نہیں ملتے وہ اس وقت تک ہم آغا صاحب سے بات کریں گے. لیکن میں ایک بتاؤں سے مجھے بڑا میری سمجھ سے باہر ہے, میں آپ سے 2 منسٹریز 1 منسٹریز کس چکر میں پڑ گئے. لیکن میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو جب یہ باتیں عوام میں جاتی ہیں, دیکھیے آپ نے ماضی میں اسی بنیاد پہ تو لوگوں کو کنڈیم کیا نا کہ یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں, یہ لوگ عوام کا خیال نہیں کرتے, ہے نا, انہوں نے عوام کا استحصال کیا, یہی لفظ استعمال ہوتے تھے. اور اس سے زیادہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اس زمانے میں بڑے برے لفظ استعمال ہوئے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اب جب کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی ایسا تھا تو پھر آپ اپنا مستقبل تو روشن بنائیں. حال کو میں تو کم از کم یہ کہ اتنی گنجائش پیدا کریں کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں, ایک دوسرے سے بات کر سکیں. پھر منسٹری کیا واقعی منسٹری کے ذریعے ملک کی خدمت کی جاتی ہے. جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں انہوں نے علاقوں میں کیا عوام کے مسائل نہیں ہیں, عوام بیچارے بکھرے ہوئے ہیں, ان کے مسائل ہیں, اور ان مسائل کو وہ لوگ کے جو منسٹری میں نہیں ہیں وہ منسٹروں کے ان کی نظر میں لا سکتے ہیں, ان کو سامنے پیش کر سکتے ہیں اور ان سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں کہ دیز آر دا ایشوز آف آور کانسٹیٹوئنسی دیٹ شوڈ بی سالوڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر نہ ہوتے ہوئے ایک عام مطلب یہ کہ رکن کی حیثیت سے اسمبلی میں یہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا ابھی تو یہ ابتدائی عشق ہے, ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حساس ترین ایشوز تو NWF میں آنے والے ہیں کہ آپ وہ ابھی مطلب یہ کہ CIA کے ڈائریکٹر نے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں کوئی لینے کی ضرورت نہیں اجازت. اگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر سینکچریز ہیں, یہاں پہ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی, تو ہم تو حملہ کر دیں گے. تو اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے, پہلے تو بدنام یہ تھے کہ ان سے ان کی محبتیں تھیں, تو اب پھر کون بدنام ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم کہ جناب اسفندیار ولی خان صاحب اور ان کے ہم نوا اور پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ مطلب خود مسلم لیگ نون یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اگر CIA کے ڈائریکٹر نے یہ بات کہی ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے, اور سارے اخباروں نے اس بات کو سرخیوں میں پیش کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سب میرے خیال میں اب تو کسی بھی فوج کو کسی کی ایئر سپیس میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی, اور نہ اس میں کوئی فزیکلی پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا اگر ایریا بھی ہے, اگر کوئی بارڈر لائن ایریاز ہیں تو اس میں ان کو انٹروڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب تو خیر ہائی ٹیک اتنا اکوپمنٹ آ گیا ہے ملٹری کا, تو اس میں کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی, وہ کسی اور جگہ سے بیٹھ کے بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے. ہاں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہائی ٹیک ہیز بین انٹروڈیوسڈ ان دی وارفیئر, اینڈ امریکنز آر یوزنگ دی ہائی ٹیک ویپنس both in Afghanistan and Pakistan. لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی کہ there are some sensitive instruments پاکستان کے پاس بھی ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ انٹروژن ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, میرا تو کہنا مقصد یہ ہے کہ اس وقت NWFP میں جناب اسفندیار ولی خان صاحب جو کہ قائد ہیں, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے اسفندیار ولی صاحب بھی بڑا نیوٹرل رول پلے کر رہے ہیں, آل آؤٹ بڑے اوپنلی وہ سب کو انویٹیشن دے رہے ہیں اور بڑا
कंस्ट्रक्टिव रोल है, बहुत अच्छा रोल है। पीपल्स पार्टी का भी बड़ा कंस्ट्रक्टिव पीपल्स रोल पार्टी है, में बहुत मतलब पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल है और वो चाहते हैं कि तब्दीली आए। जी हाँ, जिस चीज को हम सोच रहे थे और जिस चीज को हम डर रहे थे जिस चीज से, वो यही थी कि एन जोन सा है वो कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन किसी जगह पे ना शुरू कर दे। तो यही तो हम नवाज शरीफ साहब से दरखास्त कर रहे हैं जी, जी। कि वो मेहरबानी करके अपनी जो उनकी जो मतलब एक धीमा लहजा है जो वो समझते हैं और धीमे लहजे से बात करते हैं, ही शुड एक्चुअली कम आउट एंड टॉक टू स्फंदयार वली खान कि भाई ये 2 मिनिस्ट्री जो है हमारा इशू नहीं है, द बेसिक इशू इज हाउ टू ब्रिंग पीस इन द रीजन। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि अभी जो उधर PMLN के NWFP में जो प्रेसिडेंट है पीर साबिर शाह साहब की, उनकी जो स्टेटमेंट है वो एक डिफरेंट किस्म के एंगल से, उनका फोन बंद आ रहा है जी। वी हैव बीन ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरीके से उनसे बात करें। वील हैव टू वाइंड अप ओवर हियर क्योंकि वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। आगा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई जस्ट हैव टू सम अप थिंग्स। और पीर साबिर शाह साहब को हम कोशिश करते रहे जी पूरे प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम से पहले भी, जो कि प्रेसिडेंट है PMLN के NWFP के, कि उनसे हम फोन पे बात कर सकें, लेकिन उनका फोन पहले वो उठा नहीं रहे थे, उसके बाद बंद मिल रहा है जी। और ये सूरत हाल होगी जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे NWFP पे। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूं, क्रिकेट की जो हम बात कर रहे थे, क्रिकेट में ये है कि एक चीज जो हम लोग मैं आपको बताना भूल गया कि 2007 का टूर था, 2007 का साउथ अफ्रीका का टूर था, और उस पे एक इट वाज इन अ बैड टेस्ट कि बॉब वुल्मर जो उनसे हैं, जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उनके साथ भी एक बदमज़गी हुई जो कि शुएब अख्तर साहब की तरफ से हुई, और ये भी एक एलिगेशन था उन पे पहले, लेकिन उसके बाद ये प्रूव भी हुआ कि शुएब अख्तर साहब ने बॉब वुल्मर के साथ भी बदतमीजी की और कुछ गालम गलोच भी हुई। एनीवेज ये सबके ज़ाती फेल हैं जी। इसमें किसी के साथ कोई बुरा किसी को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम। इफ somebody is going out hanging around, or if somebody is hanging out like late nights or drinking or boozing or whatever, उनके ज़ाती फेल है, लेकिन पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम बदनाम ना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अच्छी रहनी चाहिए। एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया बुरा किया। जो उनका टास्क है वो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सारी दुनिया में ऐसे होता है। Thank you very much for joining me today. My email address is on the screen, rm@businessplus.tv. Please do send me your emails. I'll respond to you. I'll see you tomorrow, same time. Allah Hafiz. This program was brought to you in association with who bring you closer to life. BSO, moving life forward.